السلام علیکم دوستو، میں ہوں شعیب۔ انسان کا خلا میں سفر کا خواب کوئی نیا نہیں ہے۔ انسان نے قدیم زمانے سے ہی خلا میں جا کر چاند تاروں کو چھونے کے خواب دیکھے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پہلے راکٹ کی تیاری کا آغاز 347 سے 428 قبل مسیح میں ہوا، جب ایک مصری فلسفی اور ماہر فلکیات آرکیتاس نے پہلی دفعہ ایک ایسی مشین تیار کی جسے ہوا میں اڑا جا سکتا تھا۔ جی ہاں ناظرین، اس قدیم دور میں اس جدید ٹیکنالوجی پر کام ہوا، لیکن کچھ پراسرار وجوہات کی بنا پر یہ تحقیق آگے نہ بڑھ سکی۔ پھر 2500 سال بعد یعنی 20ویں صدی میں راکٹس پر تیزی سے کام ہوا، اور رابرٹ ایچ جی گوارڈر نے مایا ایندھن پر کام کر کے راکٹس کو خلا کے سفر کے لیے تیار کیا۔ ان کی زندگی میں انہیں اپنی تحقیق کی وجہ سے لعن طعن اور ذلت ہی ملی، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں۔ بہرحال گوارڈر کی وفات کے اگلے 20 سال میں امریکہ اور روس میں راکٹس کی تیاری اور خلائی سفر پر بہت تیزی سے پیش رفت ہوئی۔ اگرچہ امریکہ تکنیکی لحاظ سے روس سے بہت آگے تھا، مگر ابتدا روس کی جانب سے ہوئی۔ روس نے سپوٹنک خلائی پروگرام کی صورت میں ابتدا کی۔ 3 خلائی مشنز پر مشتمل اس سیریز کا آغاز 4 اکتوبر 1957 کو سپوٹنک 1 کے ساتھ ہوا۔ یہ مصنوعی سیارچہ 940 کلومیٹر اپوچی اور 230 کلومیٹر پیرچی تک پہنچا۔ روس اور امریکہ پہلا انسان بردار خلائی مشن خلا میں بھیجنے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے تھے، مگر اس دور میں سائنسدان اور فزیشین لا علم تھے کہ خلا میں انسانی صحت پر کیسے مضر اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا خلا باز کی زندہ واپسی ممکن ہوگی۔ 3 نومبر 1957 عیسوی کو ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے روس نے سپوٹنک 2 خلائی گاڑی کے ساتھ ایک کتے کو پہلی دفعہ زمین کے گرد مدار میں بھیجا، جس کا نام لائکا تھا۔ سپوٹنک 2 ڈیزائن کرنے والے انجینئرز کے مطابق مشن کو مناسب تحقیق کے بغیر سپوٹنک 1 سے حاصل ہونے والی معلومات اور ڈیٹا کے ساتھ کافی جلدی میں لانچ کیا گیا، تاکہ 7 نومبر 1957 کو روس کے عظیم باشعوق انقلاب کی 40ویں سالگرہ مشن کی کامیابی کے ساتھ دھوم دھام سے منائی جا سکے۔ اگرچہ لائکا خلا میں بھیجا جانے والا پہلا جانور نہیں تھا، اس سے پہلے 1 درجن سے زائد کتے خلا میں بھیجے گئے تھے، مگر ان کی پہنچ زمین کے مدار کے اندر سب آربیٹل میں تھی۔ ماہرین حیوانات نے بندر یا بلی کے انتخاب کا بھی مشورہ دیا تھا، مگر روسی سائنسدانوں نے ان پر کتوں کو ترجیح دی۔ مختلف تجربات کے بعد 2 کتوں قزیافکا اور سفید البینا کا انتخاب کیا گیا، جنہیں باقاعدہ روسی ریڈیو پر متعارف بھی کروایا گیا۔ کیونکہ روسی زبان میں بھونکنے کو لائکا کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے قدروکا کا نام لائکا رکھ دیا گیا، اور آخر میں خلا میں جانے کے لیے لائکا کو منتخب کیا گیا۔ سپوٹنک 2 خلائی گاڑی میں ایسے آلات نصب تھے جن سے لائکا کی دل کی دھڑکن اور حرکات براہ راست نوٹ کی جا سکتی تھیں۔ ابتدائی چند منٹ میں انتہائی دباؤ اور شور کے باعث لائکا کی دل کی دھڑکن معمول سے 3 گنا اور اس کی سانس کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ بہادر جانور 2000 میل کے فاصلے پر زمین کے مدار تک زندہ پہنچنے میں کامیاب رہی، اور تقریباً 103 منٹ تک خلائی گاڑی کے ساتھ زمین کے گرد محو گردش بھی رہی۔ 1993 میں اس مشن کے ایک میڈیکل ڈاکٹر اور ڈاگ ٹرینر اولیگ زینکو نے انکشاف کیا کہ خلائی گاڑی کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے 4 مدار مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر درجہ حرارت 90 سینٹی گریڈ ڈگری تک بڑھ گیا تھا، جس کے باعث چند ہی منٹ میں لائکا کی موت واقع ہو گئی تھی۔ مگر سپوٹنک 2 خلائی گاڑی اپنے مسافر کے بغیر تقریباً 5 ماہ تک زمین کے مدار میں گردش کرتی رہی۔ اگرچہ لائکا لانچ کے کچھ دیر بعد ہی مر گئی تھی، مگر سویت حکام یہ جھوٹا دعویٰ کرتے رہے کہ لائکا 12 نومبر تک زندہ رہی۔ البتہ سویت کمیونسٹ نے 9 دن بعد اعلان کر دیا تھا کہ لائکا اب مر چکی ہے، مگر مشن کے جو سرکاری دستاویزات روسی خلائی ایجنسی کی جانب سے جاری کی گئیں ان میں حقیقت بیان نہیں کی گئی۔ روسی مشن کو اس حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے لائکا کی بحفاظت زمین واپسی کے لیے خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے، اور معصوم جانور کے لیے یہ ایک خودکش مشن تھا۔ شکاگو امریکہ، ڈیلی میرر لندن نے اس پر طویل مذمتی مضامین شائع کیے اور روسی حکام پر دباؤ ڈالا کہ انہیں سپوٹنک 2 کی کامیابی کا جشن منانے کے بجائے لائکا کی دردناک موت پر سوگ منانا چاہیے۔